السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على رسوله سیدنا محمد من كان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وأولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بالرؤوف الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خطبہ مسنون کے بعد کلام ربانی کی جس آئے حقانی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت بارگاہ اہل بیت اطہار میں اپنی غلامی کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے داتا، شہنشاہ کون و مکان، دستگیر دونوں جہاں، چارہ ساز درد منداں، راحت جان عاشقاں، سرور سینہ عارفاں، احمد مختار نائب کردگار، شافع روز شمار، حبیب پروردگار، سید ابد قرار، گنبد خضرا کی بہار، حضور جان نور، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرما دیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر، بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور نبی علی نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار والتریاق الاغیار ومفتاح باب الیسار، وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرتبہ ان کے کمالات کا تابندہ ہے، مرتبہ ان کے کمالات کا تابندہ ہے، آج تک نام شہیدان وفا زندہ ہے، آج تک نام شہیدان وفا زندہ ہیں، حر ہوں یا اصغر معصوم کہ زینب کے حسین، حر ہوں یا اصغر معصوم کہ زینب کے حسین،
ان میں جو بھی ہے مشیت کا نمائندہ ہے، ان میں جو بھی ہے مشیت کا نمائندہ ہے۔ حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے، حق و باطل کی حقیقت میں یہی تفسیر ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے، کربلا کا واقعہ اسلام کی توقیر ہے، اور دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، دودھ پیتے بچوں کو جن کے شہادت ہو نصیب، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے، ان کے کیسے مرتبے ہیں، ان کی کیا تقدیر ہے۔ اور پیتے کیوں پانی تیرا کم ظرف اے نہر فرات، پیتے کیوں پانی تیرا کم ظرف اے نہر فرات، حوض کوثر کے وہ مالک ان کی وہ جاگیر ہے، حوض کوثر کے وہ مالک ان کی وہ جاگیر ہے، حوض کوثر کے وہ مالک ان کی وہ جاگیر ہے۔ اور حضرت آن محمد سیدہ زینب کے لال، حضرت آن محمد سیدہ زینب کے لال کر گئے ثابت کہ کیسی الفت شبیر ہے، کر گئے ثابت کہ کیسی الفت شبیر ہے، کر گئے ثابت کہ کیسی الفت شبیر ہے۔ اور حاصل کلام شعر اس میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، ایسا ایثار اور قربانی نہیں جس کی مثال، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے، اصل میں یہ فاطمہ کے دودھ کی تاثیر ہے۔ اور اشک ہے آنکھوں میں وہ بے شک ہیں گوہر بے بہا، اشک جو آنکھوں میں ہے بے شک ہے گوہر بے بہا، الفت شبیر گو دو جہاں کی نعمتیں الفت شبیر ہے، دو جہاں کی نعمتیں الفت شبیر ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بزم نور میں جو اہل نور کے ذکر اور اہل نور کے کمالات و فضائل کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے، جس کے بارے میں ہمارے امام نے ارشاد فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اہل نور کی یہ محفل نورانی الحمدللہ ہم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کی غلامی اور اہل بیت اطہار کی محبتوں کے لیے قبول فرمایا، پسند فرمایا۔ اور دعا یہ کریں اور کرتے رہیں کہ رب ذوالجلال جب تک ہم جیتے رہیں اہل بیت کی غلامی میں ہی ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ محفلیں اور بھی ہوتی اور ایک محفل یہ بھی ہے جس کی قدر و منزلت صرف وہی جان سکتے ہیں
جن کو اللہ نے قدر پہچاننے کی معرفت عطا فرمائی ہو۔ حضرت حسن رضا خان علیہ الرحمت و رضوان برادر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، وہ فرماتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کی کیا قدر ہے وہ تو وہی جانیں گے، ورنہ روح الامین سید الملائکہ کو کیا حاجت کہ وہ اجازت مانگے۔ ایک فرشتے مقرب جو روح الامین ہیں، انہیں کیا حاجت کہ وہ دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں کہ اہل بیت کی بیٹیاں ایک طرف ہوں تو ہم حاضر دربار ہوں، اگر اجازت دیں تو ہم حاضر دربار ہوں۔ واقعات آپ نے بہت بار سنے ہوں گے، مگر ہم اپنی اس نسبت غلامی پر خدا کے فضل سے اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں، اور شکر کرتے بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمت پر شکر کرتے رہو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اور برکتیں عطا فرماتے رہیں گے۔ ہم کو حکم ہے نا جو ملے اس پہ شکر کرو، الحمدللہ پڑھو، کسی نے کچھ دے دیا تو الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ، شکر بھی ہو گیا، دعا بھی ہو گئی، اور سب سے پہلے خدا نے بھیجا تو الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو ہم اس میں اور برکت دیں گے۔ تو اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے کہ جب ہم خدا سے مانگیں تو یہ مانگیں حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ ہمارے امام فرماتے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ انہوں نے جو مانگا ہے، بڑے بڑوں نے وہ سمجھ کے مانگا ہے، تاجداری نہیں مانگی۔ ہمیں مجدد بنا دیجئے، ہمیں زمانے کا امام بنا دیجئے، ہم کو لوگوں کا پیشوا بنا دیجئے، لوگوں کو پیچھے چلنے والا بنا دیجئے۔ امام نے یہ نہیں مانگا، بلکہ کیا مانگا؟ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دونوں عالم میں یہاں رہیں تو بھی آل رسول کا خادم، اور وہاں اٹھے تو بھی نالین آل رسول سر پہ رکھ کے اٹھے۔ امام نے مانگا، اور جب امام نے یہ مانگا تو آج بڑے بڑے تاج والے اس کے مزار پر اپنا تاج رکھ کر ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے آج یہ کہتے ہیں امام کی طرح کوئی امام نہیں ہوا۔ انہوں نے عزت نہیں مانگی، آل رسول کی غلامی مانگی۔ وہ سمجھتے تھے، انہوں نے اس راز کو پہچان لیا تھا کہ یہی حقیقت میں تاجداری ہے، جو یہاں کا غلام ہے وہی زمانے کا امام ہے، وہی زمانے کا امام۔ برتری کہاں ملتی ہے؟ عزت کہاں ملتی؟ عظمت کہاں ملتی؟ بزرگی کہاں ملتی ہے؟ تاجداری کہاں ملتی ہے؟ ایک مثال میں آپ کو دوں، آپ کو اگر چاول چاہیے، گیہوں چاہیے، اناج چاہیے، آپ آٹو پارٹس والے کی دکان پہ جا کے مانگیں گے؟ کہاں مانگیں گے؟ آپ کو اگر کسی گاڑی کا کوئی سامان چاہیے تو آپ اناج کرانا والے کے وہاں جا کے نہیں مانگیں گے، آپ مانگیں گے وہی جہاں پارٹس والا سارے پارٹس کو اپنی دکان میں رکھ کے سجائے بیٹھا ہے کہ آئے گا کہاں ہم دیں گے۔
آپ کو تیل چاہیے، آپ آئل والے کے وہاں جا رہے ہیں. آپ کو کھانے کی چیز چاہیے، آپ کرانہ والے کے وہاں جا رہے ہیں. علم چاہیے، مدرسے میں ملے گا. یہ ساری چیزیں ہر کسی کا ایک مقصد، ایک مخرج، ایک مصدر ہوتا. جہاں سے جو چیز ملتی ہے وہ اس کا مسکن ہوتا. یہی ہوتا ہے نا. آل محمد کے گھر میں کیا ہے؟ آل محمد کے گھر میں اللہ نے دونوں عالم کی عزتیں رکھ دی ہے. اب جس کو عزت چاہیے وہ محمد کے گھر میں جائے، وہ آل رسول کے گھر جائے. وہاں سے عزت ملتی ہے، وہاں سے تاجداری ملتی ہے. اس لیے کہ خدا نے عزتوں کے لیے چن لیا ہے نبی کا گھرانہ. خدا، ارے یہ معمولی گھرانہ نہیں ہے. واقعات تو اپنی جگہ رہ جائیں گے اگر ساری تشریحات کرنے بیٹھیں گے، مگر ایک بات میں صرف فرض کر دوں، دنیا میں وہ واحد ایک گھرانہ ہے، دنیا میں پیغمبر کا گھرانہ. سلام علی یاسین، سلام علی یعقوب. ایک گھرانہ دنیا میں. سارے گھرانے ان کے صالحین کی تعریف، ان کے عابدوں کی تعریف، ان کے پرہیزگاروں کی تعریف اور لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے اعمال کی بنیاد پر. مگر میرے رسول کا گھرانہ وہ ہے کہ رب فرماتا ہے سلام علیکم اہل البیت. اے میرے نبی کے گھر والوں، تمہارا رب العالمین تم کو سلام فرماتا ہے. ہے کوئی ایسا گھرانہ جس کو خدا سلام کہے، جس کو رب العالمین سلام فرمائے؟ دوستو وہ اس لائق ہیں کہ ہم ان کے قدموں میں اپنی عزتوں کو قربان کر دیں. یہ وہ گھرانہ ہے. اسی لیے اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے، اپنے دین کی بقا کے لیے اللہ نے اپنی شریعت کے استحکام اور مضبوطی کے لیے، قرآن کی حمایت و حفاظت کے لیے اللہ نے کسی خاندان کو پسند نہیں کیا. پسند کیا تو اپنے محبوب کے خاندان کو پسند کیا. اور جب پسند کیا خدا نے، تو انہوں نے بھی پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں دیکھا. ایک ہی تو بات تھی نا، صرف ایک ہی بات تھی، حسین مان جائیں، آقا حسین مان جائیں. یہ ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، اور اس نے بھی بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا کہ ہاتھ دے دیں. بڑی آسانی سے کہہ دیا تھا بیعت کر لیں. وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح یہ ظاہری طمطرا، ظاہری تخت ہے، تاج ہے، جس طرح یہ ظاہری حکومت ہے، جس طرح یہ ظاہری عہدہ ہے، ویسے ہی حسین کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا. اور وہ بھی میرے اس عہدے کو دیکھ کر کے، میرے اس طمطرا کو دیکھ کر کے، میرے اس منصب و مقام کو دیکھ کر کے وہ بھی سمجھ جائیں گے لشکروں سے باوالا تو وہی ہے جو شام میں بیٹھا ہے. تختے دمشق، تختے شام پر جو بیٹھا ہے وہی لشکروں سے باوالا. اس نے سمجھا یہ ہوگا کہ حسین مان جائیں گے. مگر میرے شیخ فرماتے ہیں حسین بھی اپنے ہاتھ کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے. حسین اپنے ہاتھ کے مقام کو جانتے تھے. وہاں کربلا میں جو ایک ہاتھ نہتا تھا، وہ ہاتھ اکیلا حسین کا ہاتھ نہیں تھا. یہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا 2,00,000 کم و بیش 24,000 رسولوں کے ہاتھ کی نیابت کرنے والا ہاتھ تھا. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. یہ ہاتھ معمولی نہیں تھا. امام نے ارشاد فرمایا حسین سر دے سکتا ہے، ہاتھ نہیں دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا. اور پھر وہی ہوا جو رب العالمین کی مشیت تھی. خیر بات بہت طویل ہوگی، مگر میں یہ عرض کروں اسی ہاتھ کی عزت کو بچانے کے لیے
صرف یہ نہ سمجھنا وہ حسین امام حسین علیہ السلام ہم سبقت میں بول دیتے ہیں، حقیقت میں وہ اس لائق ہیں کہ انہیں 1000 بار علیہ السلام کہا جائے. ورضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہاتھ صرف یہی نہیں کہ وہ ہاتھ وہ تنہا امام حسین کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں زمام ہے، لگام ہے، نکیل ہے. کس کی؟ دین کی. اس ہاتھ میں کشتی ہے دین کی، اس ہاتھ میں دین کی عزت و آبرو ہے. یہ ہاتھ اسلام کی قوت کا نام ہے، دست حسین. قرآن کی عظمتوں کا نام ہے، حسین کا ہاتھ. شریعت کی پاسبانی کا نام ہے، دست حسین. اسی لیے تو غریب نواز فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید. انہوں نے ہاتھ نہیں دیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا ہاتھ نہیں لیا، بلکہ غریب نواز بھی یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سر دے دیا مگر انہوں نے اسلام کی عزت یزید کو نہیں دی ہے. ہاتھ نہیں بچایا، اسلام کی عزت بچائی، دین کی عزت بچائی، شریعت کا وقار بچایا، اسلام کا دم طلاق بچایا، قرآن کی آبرو بچائی، نبی کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچایا، اور یوں کہیے ہم سارے گنہگاروں کو جہنم میں جانے سے بچایا. وہ حسین ہے. آقا حسین نے معمولی کام نہیں کیا ہے، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. اسی ہاتھ کی عزت کے لیے، بلکہ اب لفظوں کو ہم تبدیل کر کے یہ کہیں گے اسی دین کی حفاظت کے لیے آقا حسین نے مدینہ طیبہ سے ہجرت فرمائی. جہاں تک آپ نے سماعت فرمایا تھا کل، مدینہ شریف سے نکلے کہاں؟ مکہ المکرمہ کی طرف. راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے عرض کی حضور کہاں کا ارادہ؟ ارشاد فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے ہم جائیں گے. یزید نے اور یزید کے چیلوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے کہ اب میں مدینہ شریف کو خیر بات کہہ کر کے وہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جاؤں. واقعات آپ کل سن چکے کہ مدینہ شریف میں آپ کتنی اذیت کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں. خیر وہ بات ہوئی تو انہوں نے عرض کی حضور آپ مکہ شریف جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ہم وہاں جائیں گے اور وہاں اطمینان سے رہیں گے، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو مکہ شریف میں اس شہر میں داخل ہو گیا، جو اس کے حرم میں، وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے. حرم کا مکین خدا کی امان میں ہوتا، تو میں وہاں جاؤں گا، وہاں اطمینان سے رہوں گا. انہوں نے عبداللہ بن مطیع وہ کہہ رہے ہیں حضور مگر ایک بات کا خیال رکھیں، آپ یہاں سے وہاں تو تشریف لے جاتے مگر ہرگز وہاں سے کوفہ جانے کا عزم نہ فرمائیں، کوفہ کا ارادہ نہ کریں. اس لیے کہ وہ اپنے عہد سے چر جانے والے. انہوں نے آپ کے والد کو بے دردی سے شہید کیا، انہوں نے آپ کے بھائی امام حسن مصطفیٰ کو ستایا، نیزہ مارا. یہ لوگ اپنے عہد پر قائم نہیں رہنے والے، لہذا آپ مکہ مکرمہ ہی میں رہیں، آپ کوفہ جانے کا قصد نہ فرمائیں. آپ نے دعائیں دی، وہ رخصت ہوئے. مکہ شریف میں آپ کا ورود ہوا. جب آپ کا دخول کعبہ شریف میں جب آپ داخل ہوئے تو اہل حرم آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. اہل حرم کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں. کبھی اس کے جد اعلیٰ، کبھی ان کے نانا نے اس حرم کو حرم بنایا تھا. کعبہ انہی کی برکت سے تو کعبہ ہے، کعبہ انہی کی بدولت قبلہ ہے. جس کے نانے کے ارادے کے توسط خدا نے کعبے کو قبلہ بنایا. کبھی انشاءاللہ تفصیل عرض کریں گے.
مگر جس کی وجہ سے کعبہ بنا، کعبہ قبلہ بنا، اب وہی مہمان پھر حرم میں پلٹ رہے ہیں۔ تشریف لائے، لوگ ذوق در ذوق، شوق در شوق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ہر گھر میں آپ کو لے جایا جاتا، دعوتیں ہوتی، اطمینان سے رہ رہے، خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، حرم کی زیارت ہوتی، طواف کعبہ ہو رہا ہے، لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دست مبارک کو چوم کر کے لوگ برکتیں حاصل کرتے۔ اسی اسنا میں کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ یزید پلید ناخلف بدنصیب ازلی جہنمی وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کوفے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم امام عرش مقام کو خط لکھیں کہ وہ تشریف لائیں، ہم آپ کے والد کے شیعہ ہیں، چاہنے والے ماننے والے، لہذا آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہوئی شروعات۔ بڑی روایتیں آپ نے اس سلسلے میں سنی، میں سب سے قطع نظر کرتے ہوئے بہت مختصر کروں گا، اس لیے کہ ہمارا وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ انہوں نے خط لکھا، حرم مقدس میں قاصد آیا، انہوں نے خط کو پڑھا، کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ معاملات کیا ہیں اور کیا ہونے والے ہیں۔ جس کو بچپن میں اللہ کے رسول نے اپنے سینے پہ سلا کے شہادت کی بشارت دی ہو، جو گود میں بیٹھے ہو اور جبرائیل آ کے خبر دیں، جن کے بابا مولا علی مشکل کشا جس کی شہادت گاہ سے کبھی گزرے تو گزرتے ہوئے یہ کہیں یہاں میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، جس کی شہادت اتنی مشہور ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ ہم حسین کے بچپن سے یہ سنا کرتے تھے کہ حسین کربلا میں جا کر کے شہید ہو جائیں گے، ان کو کربلا میں درجہ شہادت ملے گا۔ تو اتنی مشہور شہادت تھی اس شہادت کی، وہ بھی اسی سرزمین کی۔ تو آپ نے خط کو رکھ دیا، کوفیوں نے دیکھا کوئی جواب نہیں ملا، پھر دوسرا خط، پھر تیسرا خط۔ روایت میں آتا ہے 12,000 خط، 12,000 انہوں نے خط لکھے، بلائے۔ ایک یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے وعدہ کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھ لیجیے وعدہ کر لینا آسان ہے تو نبھانا اتنا آسان نہیں۔ 12,000 خط انہوں نے لکھے، اے امام آپ تشریف لے آئیے، ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ امام کہہ دینا آسان ہے، حقیقت میں اس کو امام مان لینا یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ تو کیا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ جو امامت ہے نا، اس مصلی مسجد کی امامت، فرماتے یہ بہت ہی نازک رشتہ ہے امام کا اور مقتدی کا۔ ایک بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، بڑا نازک۔ فرماتے کم سے کم مقتدی کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جس کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں وہ سچا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس سے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر دل میں کھوٹ ہے، خامی ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوتی، پھر بھی پیچھے اس امام کے۔ دل میں کوئی کینہ ہے، بغض ہے، پھر بھی پیچھے اس امام کے۔ تو اگر یہ بات ہے تو آپ 1000 نیتیں کرتے رہو، آپ کی اٹھک بیٹھک کے سوا کوئی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، ایسی نماز کو دور سے سلام۔ میں یہاں کسی کو بتانے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جس کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ کیا ہے، آپ نے جب یہ کہہ دیا امام
تو آپ کا دل اتنا مطمئن ہو، آپ کا دل اتنا اطمینان کے ساتھ ہو کہ میں نے جس کو امام بنایا ہے اس میں وہ خوبی موجود ہے جو امام ہونے کے لائق ہونا چاہیے، کسی امام میں ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اس کو امام مان لیا تو اب یہ سمجھ لیجیے اس میں اب عیب جوئی نہیں ہوگی، اب عیب تلاش نہیں کیا جائے گا، اب عیب تلاش نہیں کیا جائے، اب دل کو مطمئن رکھیے، اس کا فیصلہ خدا پہ چھوڑ دیجیے۔ بظاہر شرع مطہرہ کا اگر وہ مخالف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے جو شریعت کے خلاف اس میں ہے، تو پھر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ امام کے تعلق سے یہ کہے کہ ایسا ہے یا ویسا ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہو کہ مجھ کو بھی حق ہے تو اسے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں۔ اور اگر وہ پڑھتا بھی ہے جتا کہ ہماری مسجد ہے، ہم ہیں، تو یہ ہم وہیں فنا ہو جائے گا، اس کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ الحمدللہ بات میں کہہ رہا تھا امام کی، تو جب امام مانا ہے یہ تو اس مسجد کے امام کی بات ہے، یہ اس مصلی کا نگہبان ہے، جس کو اس مسجد میں اہل جو کمیٹی والے ہیں، منتظمین نے جس کو یہاں نامزد کیا ہے، اس امام کی یہ حالت ہے کہ اگر آپ نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے، دل میں کینہ رکھیں گے تو آپ کی نماز کو سلام ہے۔ تو جب مسجد کے امام کی یہ حالت ہے تو وہ امام جو اسلام کا امام ہو، وہ امام جو دین کا امام ہو، یہ میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اگر اس کی کچھ ادھر ادھر کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہوتی تو دین کے امام کے پیچھے آپ کچھ کرو گے۔ شریعت کا امام تو امام حسین جو ہے وہ مسجد کے امام کا نام نہیں ہے، امام حسین میرے نبی کے دین اسلام کے امام کا نام ہے۔ میرا حسین اسلام کا امام ہے، شریعت کا امام ہے، دین کا امام ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف امامت پہ ہے، وہ غوثوں کا غوث ہے، کتبوں کا کتب ہے، خواجاؤں کا خواجہ ہے، مرشدوں کا مرشد ہے، پیروں کا پیر ہے، میروں کا میر ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، جس زمانے میں میرا مولا حسین وہاں موجود تھا حرم میں، اس زمانے میں یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد سے لے کر مولا حسین کی شہادت تک حسین کے جیسا نہ آسمانوں میں کوئی امام تھا نہ زمینوں میں کوئی امام تھا۔ میرا حسین امام الثقلین ہے، کوئی ایسا امام نہیں جیسا امام حسین ہے۔ اچھا تب بھی تھے اب بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پھر امامت خدا نے چھین لی شہادت کے بعد، وہ امام اسی جگہ پہ خدا دینے کے بعد لیتا نہیں، ان کے بعد آپ کے صاحبزادے امام زین العابدین اس پوسٹ پر پہنچے اور اس مقام پر رہے، امام باقر، امام جعفر، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام علی موسیٰ رضا، امام موسیٰ کاظم، امام مہدی تک۔ ان کے مسند پر ایک شہزادہ بیٹھا جس کو زمانہ غوث اعظم بھی کہتا ہے، ناؤ تیرا دینے والے، ڈوبوں کو جلا دینے والے، مشکلوں کو مٹا دینے والے، مردوں کو حیات دے دینے والے۔ ارے جب بیٹا عبد القادر ایسا ہے تو ان کا جد اعلیٰ کیسا ہوگا؟ سرکار امام حسین علیہ السلام۔ خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی، مگر یہ سمجھ لیجئے انہوں نے جب خط لکھا اے حسین آپ آ جائیے، اور 12,000 خط آئے، اور آخری خطوں میں وہ یہ لکھنے لگے کہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوراً اس ناپاک کی بیعت کرنا پڑے گی۔ اس خبیث جو دمشق شام کے
تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید پلید کی، تو امام کے لیے بھی اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ انکار کرتے، اس لیے کہ امت کو بچانا یہ امت کے ناخدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ یہاں مسجد نہیں بناتے، اگر آپ یہاں وہ امام نہیں رکھتے، تو لوگوں کو کہاں کہاں کیسے کیسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتی، کہاں کہاں جانا پڑتا۔ یہ سمجھ لیجیے اگر اصل نہیں ہوتی تو لوگ کہاں جاتے؟ تو امام نے بھی سمجھا کہ واقعی اگر ہم نہیں جائیں گے تو پھر لوگوں کو وہاں وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن وہ لوگ سوال اگر کر لیں گے، اے حسین ہم نے تو بلائے تھے آپ نہیں آئے، ہم نے تو مجبوری میں اس فاسق کو اپنا امام مان لیا تھا، تو پھر آپ کو کیا جواب آپ دیں گے؟ تو امام نے سوچا قیامت کے دن خدا کو جواب دینے سے بہتر ہے کہ ہم ابھی ان کو جواب دے دیں، ہم چلے جائیں۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ سرکار آپ نہ جائیں، وہ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ دغا کیا، انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دغا کیا، ظلم کیا، تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم نہ جائیں گے، پہلے اپنے بھائی کو بھیجیں گے۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا نائب بنا کر کے کوفہ بھیجا۔ بہت طویل روایتیں، واقعات، سب سے قطعی نظر کر کے میں یہ کہوں کہ حضرت سیدنا امام مسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں دو چھوٹے فرزند بھی، محمد و ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہما، انہوں نے بھی عرض کی حضور ہم بھی آپ کے بغیر نہیں رہیں گے۔ دو بیٹے ایک باپ، حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور حضرت محمد ابراہیم، یہ چل پڑے سواری پہ سوار ہو کر کے، ادھر کوفی منتظر ہیں امام آئیں گے، اور جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مسلم تشریف لے گئے ہیں اور وہ حسین کے نائب بن کے، تو انہوں نے راستے میں آنکھیں بچھا دی، استقبال کیا، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اپنے گھروں میں لے گئے، دعوتیں کی۔ روایت میں آتا ہے ایک دن میں 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا، ایک دن میں 18,000 کوفی آپ کے مرید بنے، اور اس بات پہ مرید بنے کہ جئیں گے آپ کے ساتھ، مریں گے آپ کے ساتھ۔ وعدہ، یہ وعدہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اپنے پیروں سے وعدہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے، گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، سارے وعدے ہم کرتے ہیں نا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے، کوئی چادر پکڑ کے، کوئی ہاتھ پکڑ کے، کوئی دونوں ہاتھ ملا کے، یہ جو وعدہ ہے نا، اس کو یہی سمجھ لیجئے، یہ جو ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے یہ مرشد کا ہاتھ ہوتا ہے، نیچے والا جو ہوتا ہے وہ مرید کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ یہ جو اوپر والا ہے یہ حقیقت میں نائب ہے شہید کربلا کے ہاتھ کا، یہ نائب ہے غوث اعظم کے ہاتھ کا، یہ نائب ہے غریب نواز کے ہاتھ کا، یہ نائب ہے محبوب الہی کے ہاتھ کا، یہ نائب ہے گنج شکر و قطب الدین و نظام الدین و علاء الدین و عقی سراج الدین و حضرت سیدنا چراغ دہلی نصیر الدین کے ہاتھ کا نائب ہوتا ہے یہاں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے برائی نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، شریعت کی غیر اتباع یعنی شریعت کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ میں نے جس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ صرف اپنے پیر کا ہاتھ نہیں ہے، وہ غریب نواز کا ہاتھ ہے، وہ غریب نواز کا ہاتھ ہے، وہ غوث پاک کا ہاتھ ہے، وہ قطب الدین کا ہاتھ ہے، وہ فرید الدین کا ہاتھ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وعدے کی اہمیت کتنی بڑی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں ہم، وہ اپنی زندگی کے لیے، ہماری زندگی شریعت کے مطابق کاٹیں گے، دوسرے کے لیے تو نہیں نا، دوسرے کی زندگی کی ہم ضمانت نہیں لیتے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق کاٹیں گے، یہ وعدہ ہم پیر سے کرتے ہیں۔
اور انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیسا تھا؟ اے امام، ہم جب تک جیئیں گے تب تک شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے بھی، اور دین کو بچانے اور پھیلانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اور بلائے تھے۔ حضرت امام مسلم کے ہاتھ پہ 18,000 نے جب بیعت کی اور مان گئے تو امام مسلم نے بھی خط لکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو، جیسا کہ وعدہ فرمایا تھا کہ اگر ماحول اچھا ہو تو آپ خط لکھیں، ہم آ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اے سرکار یہ لوگ حقیقت میں وعدے کے وفادار ہیں، انہوں نے 18,000 نے بیعت کی ہے اور یہ 18,000 مرنے مٹنے پر آمادہ ہے۔ امام کو ادھر خبر پہنچی، آپ تشریف لانے کے لیے تیار ہوئے، ادھر سے آپ نکلے، اور ادھر کلمہ پڑھنے والوں میں کچھ وہ بھی تھے جو کلمہ تو پڑھتے تھے مگر ان کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نمازی بھی ہے اور حاسد بھی ہے، نمازی بھی ہے اور دل کالا بھی ہے، نمازی بھی ہے اور آل رسول کے غدار بھی ہیں، نمازی بھی ہے اور آل محمد سے بے وفائی کرنے والا معاملہ بھی دل میں چھپا ہوا ہے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم جس کی نماز پڑھتے ہیں یہ نماز اسی گھرانے کی دولت و نعمت ہے۔ انہوں نے نہیں اس بات کا خیال کیا کہ تلاوت تو ہم روز کرتے ہیں مگر ہمارے باپ دادوں کے گھر میں نہیں اترا، انہی کے جد کریم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہمیں وہیں سے ملا ہے۔ انہوں نے بھلا دیا، تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزدار بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، مگر دل میں بغض اہل بیت۔ دوستو، خدا نے وہ مہر لگائی، ایسی مہر لگائی کہ رہتی دنیا تک لوگ ان پہ لعنت بھیجتے رہے۔ وہ رسول کے زمانے سے دور نہیں تھے، بہترین زمانے کے قریب، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، پارسا تھے، ہم سے زیادہ نیکیاں کرنے والے، ہم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے، ہم سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری والے، مگر ان کا ایک ہی ان کے اندر خامی پائی گئی، اور وہ کیا تھی؟ آل رسول سے دغا، آل رسول سے بدعہدی، بے وفائی۔ تو کیا ان کی نمازوں نے ان کو بچا لیا؟ ان کے روزوں نے بچا لیا؟ ان کے حج و زکوٰۃ نے بچا لیا؟ ان کے تقوی و طہارت نے بچا لیا؟ جب تک دنیا رہے گی تب تک ان پر لعنتیں ہوتی رہے گی، اور جب قیامت میں یہ اٹھیں گے تو سیدہ کائنات کے سامنے یہ روح سیاہ ہو کر کے پیش کیے جائیں گے، اور ان کے پاس مولا علی کے سامنے جواب دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ وجہ صرف یہی، عداوت اہل بیت۔ تو ایک سبق اس سے ہم سیکھ لیں کہ اگر دل میں آل رسول سے تھوڑی بھی کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے کروڑ میں ذرے سے بھی ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ تھوڑی بھی اگر کچھ ہے تو نہ نماز بچائے گی، نہ روزہ بچائے گا، نہ حج بچائے گی، نہ زکوٰۃ بچائے گی۔ آپ عمرے کرتے رہو، آپ حج کرتے رہو، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عمرہ اسی گھر کی دولت و دین ہے، یہ حج اسی گھر کی نعمت ہے، یہ نماز اسی کی برکت سے ہے، یہ ساری فضیلتیں وہیں سے آئی ہے۔ جڑ سے کٹ گئے تو درخت کتنا بڑا ہوگا، ہر پتا گرنے ہی والا ہے، سوکھ جائے گا۔ تو دوستو، مختصر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت امام مسلم تشریف لے گئے، انہوں نے بیعت کی اور امام نے عرض کیا سرکار تشریف لے آئیں۔ امام حسین ادھر سے نکلے، ادھر سے یزیدیوں نے
جو کچھ جاسوس تھے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے مگر جاسوس تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی رب ذوالجلال نے انہی طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو پہلے زمانے میں تھے۔ تو یہ لوگ، انہوں نے کیا کیا؟ یزید کو قاصد بھیجا اور اطلاع دی کہ جلد آ، کوفے کی خبر لے، ورنہ تیرے ہاتھ سے حکومت چلی جائے گی۔ یہاں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر کوفیوں نے بیعت کر لی ہے، سنا ہے امام حسین بھی آنے والے، ان کے آنے سے پہلے تو جلد سے جلد کوفے کا انتظام کر، ورنہ پھر حکومت کی خیر نہیں۔ اب وہ تو تھے ہی دنیا پرست، دنیا کے لیے جس کے دل میں حب دنیا ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کی محبت جس کے دل میں سما جائے اس کے سامنے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر دنیا دل میں بسی ہے، اور دنیا کا حصول اگر دل میں ہے آپ کچھ بھی کر سکتے، کوئی بھی برائی کرنے سے انسان چوکے گا نہیں۔ دنیا ملنی چاہیے، اس لیے کہ محبت دنیا کی۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ لکھ دیا، ادھر یزید کے ایوان میں سناٹا ہے کہ علی کا شہزادہ اب اسلام کی نیا کو تھامنے کے لیے نکلا ہے، اور اب ضرور وہ کربلا میں، کوفہ میں جائے گا اور اپنے ہاتھ میں زمام حکومت اسلام کو سنبھالے گا۔ جب اس نے یہ سن لیا تو سارے ایوان شام میں لرزہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ اب کون ہے جو بچائے؟ اس نے مشورہ کیا، سارے مشیر سب کو اکٹھا کیا، لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ ایک نے مشورہ دیا، اس کا ایک ہی علاج ہے، ایسا ظالم حاکم کوفہ پہ مقرر کیا جائے کہ جو جاتے ہی کوفیوں کو لگام دے، ڈرائے دھمکائے، جو قتل کے قابل ہے انہیں قتل کرے، اور امام مسلم کو قتل کرائے۔ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہیں شہر بدر کر دے، انہیں پھیر دے، اگر نہ پھیرے تو انہیں مار دے۔ مشورہ کارگر ہوا۔ اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو وہاں سے روانہ کیا، اور ادھر اس کو کوفہ کا والی بنایا۔ کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے والی تھے، انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھائے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے مگر وارث تو آل محمد ہی کا گھرانہ ہے۔ انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھائے۔ خیر، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت ہونے لگی، چرچے ہونے لگے، آپ کے پیچھے لوگ نماز پڑھنے لگے، بہت عزت و تکریم کے ساتھ ان کے شہزادوں کی لوگ میزبانی اور مہمانی کرنے لگے۔ اور پھر ادھر حضرت امام حسین آنے کی تیاری میں ہے، اور ادھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ سے ہٹا کر کے کوفہ کا والی بنا کے بھیجا۔ یہ بھی بڑا مکار تھا۔ جب آیا وہ کوفہ میں تو وہ مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے آنے والے راستے سے اپنا لباس حجازی پہن کے، چہرے پہ نقاب ڈال کے وہ آیا۔ اپنے لشکر کو وہاں اس نے باہر رکھا اور کچھ اعتماد والے لوگوں کو لے کے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ کس وقت؟ رات کی تاریکی میں۔ رات کی تاریکی میں جب وہ داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا ایک حجازی راستے سے، حجازی لباس والا، حجازی عربی گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا واقعی فرزند رسول ہی ہیں، تو لوگ دوڑ پڑے، استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرحبا بابن رسول اللہ، نبی کے بیٹے کو مبارکباد اور خیر مقدم ویلکم کرتے ہوئے وہ دوڑ پڑے۔ حضرت امام حسین کے
سمجھ کر کے دھوکے میں آ گئے وہ یزید کی، عبید اللہ ابن زیاد کے، کہ امام حسین ہی ہے جو تشریف لا رہے ہیں۔ رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ہے اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے یہ چالاکی کی تھی کہ اگر ایسے ہی بغیر نقاب کے جائیں گے تو پہچان لیں گے، اندر جانا مشکل ہو جائے گا، تو اس نے نقاب ڈالا، اندر گیا، کچھ بولا نہیں، دل میں کڑتا رہا۔ جب لوگ حسین ابن علی زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے، اس سے پوچھئے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی۔ یزیدی کردار اس وقت یہ تھا، آج بھی ہے نا، آج بھی ہے۔ آپ حسین ابن علی کا نعرہ لگائیے، آپ اہل بیت کا نعرہ لگائیے، جب زندہ باد کہیں گے تو کچھ زندوں کو مردہ باد ہونے کا گمان ہوگا کہ ہم وہ زندہ باد ہیں، ہم مردہ باد ہیں۔ جس کے دل مر گئے، عقیدت و محبت کے سے خالی ہو گئے، ان کا یہ حال۔ تو حضرت حسین کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، گورنر ہاؤس تک وہ پہنچ گیا دارالامارت میں۔ اس نے وہاں نعمان بن بشیر جو تھے گورنر ہاؤس کے، جو گورنر تھے کوفہ کے، انہوں نے دروازے بند کروا لیے اور وہ اوپر چڑھ کے پکارنے لگے، اے حسین آپ واپس چلے جائیں، ہم آپ کے لیے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اس لیے کہ ان کو بھی خطرہ تھا نا یزید سے، یزیدیت سے، یہ امانت ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے چہرے سے نقاب ہٹا کا دروازہ کھول دے، میں عبید اللہ ابن زیاد بصرہ کا والی، اب سے کوفے کا والی۔ سارا تختہ پلٹ گیا، وہ اندر گیا اور اندر جانے کے بعد میں دروازے بند کر دیے، اور بند کرنے کے بعد پھر مشاورت ہوئی، اس نے دھمکایا، ڈرایا، کوفے والوں کو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب کو قید کر دیا، سب قید ہو گئے۔ سب بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بڑی بڑی دھمکیاں دی، اپنے خاندان والوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اور سب کو پیغام بھیجو کہ وہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کریں اور امام حسین کی بیعت سے پھر جائیں۔ اگر کسی کے گھر سے ان کی محبت کی خبر آئی، ان کی بیعت کی خبر آئی، اگر کسی کو ہم نے ان کا محب اور محبت کرنے والا دیکھا تو اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا، اس کے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی لاش کو قتل کر کے اس کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ کوفیوں نے جب یہ دھمکی سنا تو دل پھر گئے، ذہن پھر گئے، دماغ پھر گئے، نیتیں بدل گئی، اور ابھی تک جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے وعدہ کرنے والے تھے وہ سب اپنے اپنے گھروں میں منتشر ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبید اللہ ابن زیاد اس طرح سے والی بنا کے بھیجا گیا ہے، تو آپ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر بھی کوفے کی زمین تنگ ہو گئی، اس لیے کہ والی بدل گیا، حکومت بدل گئی، لشکر و سپاہ بدل گیا، فرامین بدل گئے، قوانین بدل گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس شام کو آپ نے نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کی، اس جماعت میں آپ کے پیچھے پوری مسجد بھری ہوئی تھی، پوری مسجد، اور جب آپ نے سلام پھیرا اور نماز کو مکمل کیا تو آپ نے دیکھا پوری مسجد خالی ہے، کوئی نہیں، بے یارو مددگار، تن تنہا، اکیلے۔ آپ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی یاس اور قسم پرسی کے عالم میں غربت کا مطلب تنہا، اکیلے، کوئی پرسان حال نہیں، سب چلے گئے، آپ وہاں سے مسجد سے نکلے، ہر دروازہ بند ہے، سب لوگ خوف کے مارے اپنے گھروں میں دبے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ ایک مقام پہ گئے، دیکھا ایک دروازہ کھلا ہے،
اندر تشریف لے گئے. کس کا مکان ہے؟ ہانی بن عروہ. ہانی کا مکان جو کوفہ کے معزز لوگوں میں سے تھے. تاریخ میں بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی ہوئی ہے. میں صرف حصول یادداشت کے لیے میں صرف یہ بات عرض کر دوں کہ ہانی سے کچھ باتیں ہوئی آپ کی، اور ہانی نے کہا کہ اگر آپ نہیں آتے تو ہم آپ کو نہیں بلاتے. حضرت امام مسلم نے فرمایا میں غریب، تنہا، بے یار و مددگار، مسافر، میں آسرے کے لیے یہاں آیا ہوں. ہانی نے اندر استقبال کیا، اندر لے گئے، اور پھر امام مسلم وہاں قیام پذیر ہوئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دوسرے دن اپنے قاصدوں کو، اپنے جاسوسوں کو، اپنے چیلوں کو، دوسرے لوگوں کو، پولیس کو لگایا کہ حضرت مسلم کو تلاش کریں. وہ ڈھونڈتے رہے، ملے نہیں. آخر یہ ہوا کہ حضرت سیدنا امام مسلم کو تلاش کرنے کے لیے اس نے بہت چھان بین کی، بڑی کوشش کی. اپنے ایک نوکر کو جس کا نام تھا معقل بن یسار، اس کو اس نے 3000 دینار دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح سے مسلم کا پتہ لگا لو. وہ آیا مسجد میں، ہانی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس نے وہ بیٹھا رہا بہت دیر تک، اور ہانی کو، حضرت ہانی کو اس نے نماز کے بعد قریب گیا، سلام کیا، اور پھر وہ کہنے لگا اے معزز بزرگ، مجھے فرزند رسول کی تلاش ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے پہلے ادھر ادھر کیا، ٹال مٹول کیا کہ ہو سکتا ہے یہ انہی میں سے کوئی ہو. اس نے کہا نہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، میں 3000 دینار لے کے آیا ہوں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، بڑا احسان ہوگا آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیں. روایت میں آتا اس نے دھوکہ دیا. وہ سمجھے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، لے گئے. وہاں گئے، وہ رہا، اس نے بیعت کی امام مسلم کے ہاتھ پر، اور بیعت کرنے کے بعد نذرانہ پیش کیا. نذرانہ پیش کر کے ساری رات رہا. دل میں دربار یزید، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، ساری حقیقت اس نے سمجھائی، بتائی. ادھر پتہ چل گیا، ادھر اس نے سپاہیوں کو بھیج کر ہانی کو بلا بھیجا. اور ہانی جب وہاں گئے تو اس کے پہلے سے دوستانہ تھا ہانی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کا. کہا ہم اتنے دن سے آئے، آپ ملے نہیں. کہا طبیعت ٹھیک نہیں. کہا طبیعت تمہاری اچھی ہے مگر تمہاری نیت خراب تھی، اس لیے تم نہیں آئے. تم نے مسلم بن عقیل کو ہمارے خلاف اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، تم ہمارے لیے سازشیں کرواتے ہو اپنے گھر میں. حضرت ہانی نے کہا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس نے اپنے غلام کو بلایا جو رات کو گیا تھا، سامنے پیش کیا، یہی تو ہے جو تمہارے آیا تھا. چشمدید گواہ کو جب انہوں نے دیکھا تو انکار نہ ہو سکا. بالآخر آپ کو زخمی کر دیا گیا، آپ کو مارا گیا. روایت بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے، میں بالکل مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو زخمی کر دیا. کوفیوں کو معلوم ہوا کہ ہانی کو زخمی کر دیا ہے تو سارا کوفہ نکل پڑا، ہمارے سردار کو مارا، ہمارے سردار کو انہوں نے زخمی کر دیا. انتقام لینے کے لیے کس کا؟ ہانی بن عروہ کا. انتقام لینے کے لیے گورنر ہاؤس گھیر لیا. عبید اللہ ابن زیاد نے سمجھا آج ہماری خیر نہیں، تو اس نے پھر وہی حربہ استعمال کیا. کوفیوں کو چھت پہ چڑھایا اور کوفیوں سے اعلان کروایا اے لوگوں چلے جاؤ، ہانی کو کچھ نہیں ہوا، ہم نے انہیں دیکھا ہے، وہ سلامت ہے. وہ جان بچانے کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اور ادھر سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہانی سلامت ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں، سب واپس. ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہم نے جس معزز مہمان کو اتنی دعوت دے کے بلایا ہے وہ کس حالت میں ہے. ان کو یہ فکر نہیں تھی. دوستو
یہ وہ داستان ہے جس داستان کو افسانہ نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے جب سنا کہ حضرت ہانی کو انہوں نے زخمی کر دیا ہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے نکلے۔ گورنر ہاؤس گھیر لیا گیا، اور جب گورنر ہاؤس کو گھیرا تو وہی حربہ استعمال کیا گیا۔ انہوں نے سمجھایا ہانی صحیح ہے، سلامت ہے، پھر لوگ پلٹ گئے۔ حضرت مسلم اب اکیلے تنہا ہو گئے۔ اس عالم میں سیدنا حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ ایک آسرا جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ رات تک حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے یار و مددگار ایسے ہی آپ گھومتے رہے کسی آسرے کی تلاش میں۔ ذرا آپ خیال کریں کیا کربناک منظر ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی۔ حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنا معزز مہمان جس کو امام حسین اپنا نائب بنا کے بھیجے، اتنے عزت والے کہ جو رسول کے دین کو بچانے کے لیے سب سے پہلا کوفہ میں نائب حسین بن کر کے جائے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا یہ تنہا آسرا ڈھونڈنے کے لیے۔ آج تک جس کے راستے میں لوگ اپنی پلکیں بچھاتے تھے، جن کی دعوتیں کرتے تھے، جن کے قدموں کی برکتیں حاصل کرتے تھے، اب انہوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں آسرا ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک دروازہ کھلا نظر آیا، اس کے قریب گئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا مائی پانی دے دو۔ اندر گئی، پانی لائی، آپ نے پانی پیا، وہ اندر پھر گئی، واپس باہر آئی تو دیکھا امام مسلم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا اے مسافر آپ گئے نہیں، پانی نہیں پیا؟ کہا ہم نے پانی پی لیا۔ کہا اب اپنے گھر جائیے۔ کہا ہم غریب الدیار ہیں، ہمارا کوئی مکان نہیں، ہمارا مسکن یہاں نہیں ہے۔ کہا لگتا ہے آپ مدینۃ الرسول سے تشریف لائے۔ کہا میں وہی ہوں جس پر لوگوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں اور اپنی جان کو بچانے کے لیے آل محمد کی جان کی لوگوں نے پرواہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت امام مسلم نے بھی بات ارشاد فرمائی، اس نے کہا زہے نصیب، وہ نعمت جو مدتوں کی تمناؤں کے بعد بھی لوگوں کو نہیں ملتی، میرا ایسا قسمت، میری ایسی تقدیر و قسمت کہ میرے گھر وہ مہمان چل کے آئے، آؤ میرے گھر میں قیام کرو، ہم آپ کی کنیز ہیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اندر تشریف لے گئے، پانی پیش کیا، اس نے کھانا جو بھی ہوگا معذرت اس نے پیش کیا، آپ نے لیا، بستر بچھایا گیا، آپ کو عزت کے ساتھ لٹایا گیا۔ پھر وہ دروازے پہ کھڑی ہے، اور جب دروازے پہ وہ کھڑی رہی تو اس نے انتظار کر رہی، گویا وہ کسی کو تلاش کرتی تھی، کسی کے آنے کے انتظار میں تھی۔ اچانک اس کا ایک نوجوان بیٹا گھر میں داخل ہوا، اس کو کھلایا پلایا سلایا، اور خود اس دروازے پر عزت ادب کے ساتھ کھڑی رہی، دربانی کرتی رہی، اس مہمان کی نگرانی میں، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کوئی حاجت نہ پیش آ جائے۔ پھر اس کے بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں اس حجرے کی طرف، اس روم کے پاس گھڑی گھڑی آتی جاتی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا کوئی بات نہیں۔ کہا بات تو کچھ ہے۔ اس نے کہا ماں نے کہ آج ہماری قسمت اوج پر ہے، آج ہمارا مقدر بیدار ہے، آج ہمارے گھر شب معراج کے دولہے کا شہزادہ تشریف لایا ہوا ہے، آج ہمارے گھر وہ عزت والا مہمان آیا ہے، ہم نے بلایا نہیں، خدا نے اپنے فضل سے بھیجا ہے۔ اس نے کہا میں بھی دیکھوں گا۔ ملاقات ہوئی،
مگر وہ دنیا پرست، دنیا کے طالب. پہلے ہی حضور کی وہ حدیث جو سرکار نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ، ہر خطا کا سر ہے. یہ اس کے دل میں سمایا ہوا تھا. ارے یہ تو میرے گھر میں، ان کے بارے میں تو اعلان ہوا ہے کہ جو ان کو پکڑ کے لائے گا اسے 1000 درہم انعام دیا جائے گا، 1000 دینار بخشے جائیں گے، اس کو یہ نعمت دی جائے گی. سو گیا، صبح اٹھا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جا کے پیغام پہنچایا، جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو میرے گھر میں، محمد بن اسس کندی. اس کو یہ پیغام اس نے دیا. اس نے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام پہنچایا. وہ 300 آدمیوں کا لشکر لے کر کے ایک اکیلے اہل بیت کو پکڑنے کے لیے وہاں سے نکلے اور آئے. اس سے مختصر یہ ہے کہ ادھر امام کو پتہ چلا کہ مجھے قید کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ بھی تلوار لے کر کے نکلے. راوی کہتے ہیں کہ آپ نے کئی یزیدیوں کو فی نار جہنم کر دیا، ایک اکیلے تنے تنہا، وہ 300. اور پھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ اسی عالم میں لڑتے رہے، یہاں تک کہ کئی یزیدی فی نار جہنم ہو گئے. محمد بن اسس نے کہا ان سے تلوار کے ساتھ نہ لڑو، دور کھڑے رہ کے پتھر مارو. چاروں طرف سے پتھر آپ پہ مارے گئے اور اس کے بعد میں آپ کو زخمی کر دیا گیا. حد سے زیادہ خون نکلا، نڈھال ہوئے، لڑکھڑا رہے ہیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے، مگر اس کے باوجود بھی عزم جواں ہے، حوصلہ بلند ہے، اور دین محمدی کی نیابت کرتے ہوئے آپ ابھی بھی اپنے عزم و ارادے میں مستحکم کھڑے ہیں کہ محمد بن اسس نے کہا اے مسلم اب مت لڑو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں. امان کا مطلب اب پناہ دیتے ہیں، ہم تمہیں حفاظت دیتے ہیں، تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. تلوار ہٹا لی گئی. آپ کو اسی عالم میں چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیر لیا اور پھر آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے. حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر ہاؤس میں یزید کے سامنے لے جایا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا. جب وہاں گئے تو دوستو اس نے کہا کیا تم یہاں فتنہ پھیلانے، فساد کرانے اور بغاوت کرنے اور کرانے کے لیے تم کوفہ آئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا خدا کا خوف کر، اس کے رسول سے شرم کر، ہم بغاوت پھیلانے نہیں آئے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا تابعدار بنانے کے لیے آئے. ہم شریعت کا پیغام پہنچانے آئے ہیں، ہم یہاں بغاوت کے لیے نہیں آئے، شریعت کی باگڈور کو مضبوطی سے تھام لیں اور لوگوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا اے مسلم، بہت ساری باتیں ہوئی اور پھر آخر میں اس نے آپ پر الزام لگائے، بغاوت کے آپ پر الزام لگائے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے ارشاد فرمایا ہم حسین کے نائب ہیں، ہم شریعت بچانے آئے ہیں، ہم شریعت کی بقا کے لیے آئے ہیں، ہم بغاوت کے لیے نہیں آئے. آپ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ امام حسین کو نازیبہ کلمات کہنے لگا. آپ نے ارشاد فرمایا میرا حسین کل بھی حق پر تھا، آج بھی حق پر ہے، حق حسین کے ساتھ ہے، حسین حق کے ساتھ ہے. اور یہ واقعی حقیقت تھی. عبید اللہ ابن زیاد نے یہ پیغام پہنچا دیا، یہ حکم دیا کہ اس کو اوپر لے جایا جائے اور چھت پر لے جا کر کے اس کو شہید کر دیا جائے. سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر لے جایا گیا. آپ نے 3 وصیتیں فرمائی. پہلی، میرا 1000 یا 800 درہم کا قرضہ ہے،
جو میرا گھوڑا بیچ کر کے ادا کر دیا جائے، میرا پیغام میرے آقا حسین تک پہنچایا جائے کہ وہ اب نہ آئیں، کوفہ والے بے وفا ہو گئے ہیں۔ اور تیسری میری ایک وصیت ہے، میرے بیٹے کوفہ ہی میں کہیں ہے، ان کو یہاں سے لے کر کے مدینہ طیبہ پہنچا دیا جائے۔ ایک اپنے دور کا، اپنے وقت کا سلطان اسلام وہاں کھڑا ہے اور حق کا پیغام دیتے ہوئے جب چھت پر لے گئے تو مکہ مکرمہ سے آنے والے راستے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے امام گواہ رہنا، حق و صداقت کی گواہی دیتا ہوا آپ کا یہ بھائی آپ کے نام پر پہلے شہید ہو رہا ہے۔ دوستو، آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا گیا اور بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ تعالی اگلی گفتگو پھر کریں گے۔ مولا تعالی ہمیں حق و ہدایت پر قائم و دائم فرمائے، ہمارے دلوں میں عشق آل رسول کو پیدا فرمائے اور ہر طرح کی کدورت، کینہ، بغض اور عداوت کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسول